السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے معاملے میں جو ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا لوگوں کے بہانے ہیں۔ جائیداد کا معاملہ جب بنتا ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، پیچھے وارث میں جو کچھ جھگڑے ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور کتنی سخت وعیدیں ہیں اس کے اوپر اگر آپ صحیح تقسیم نہیں کرتے، اور اس کی کتنی ضرورت ہے ہمیں، اور اس گناہ کو گناہ سمجھا جائے کسی کا حق کھانا۔ دیکھیں، بعض جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، وراثت ہی کے معاملے میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، ماں باپ پیچھے وارث بیٹی بیٹے، ان میں جھگڑے ہی بعض اوقات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی وارث گھر رکھنا چاہتا ہے، دوسرا زبردستی اس کو پیسے دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ گھر لینا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو بھی ہے سب اس میں حصے دار ہے۔ رضامندی سے کوئی خرید لے، ایک خرید لے، دو خرید لیں، مل کے تین خرید لیں۔ اگر کیونکہ بعض کا تو بیٹے رہ رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، یا تو سبھی رہ رہے ہیں نا، فائدہ لے رہے ہیں، الگ مسئلہ ہے، بیٹیاں اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، بیٹے وہاں پہ رہ رہے، اور بعض بیٹے بھی نہیں رہتے، کسی اور جگہ رہتے ہیں، کچھ بیٹے اس میں رہ رہے ہیں، تو وہ تو خرید لیں ان سے رضامندی سے۔ اگر خرید لیں، نہیں تو ان کو کرایہ دیتے ہیں، جو بنتا ہے ان کا حصہ، جیسے بھی تخیر کرنے میں۔ اگر کوئی تقسیم کی شکل نہیں بن رہی، جائز شکل، تو پھر آخری حال یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کہ گھر کو بیچ دیں اور سب اپنا حصہ کر لیں۔ تو یہ بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں جی، کوئی شکل خاص بناتے نہیں ہیں تقسیم کی، بس جگڑنا شروع کر دیتے ہیں، مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہر چیز کا حل موجود ہے، ظاہری بات ہے، کسی چیز کی تقسیم کی شکل ہی نہیں بن رہی تو اس کو بیچا ہی جائے گا۔ ایک اور غلطی جو مرنے والا کرتا ہے، بیوی کے نام کر کے جگہ چلے جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بیوی کو بچوں کو بعد میں سمجھتے ہیں جی، بچے کو بعد میں بیوی بانٹ دے گی، ان کے مرنے والے کی بیوی بچوں کی ماں بعد میں ان میں بانٹ دے، ہو سکتا ہے وہ بھی تخیر کرے اس مسئلے میں، اس سے بھی تو تخیر ہو سکتی ہے نا تقسیم میں۔ تو بعض کا تو مرنے والا اس لیے کرتا ہے کہ کوئی جھگڑا نہ ہو، لیکن جھگڑے بن جاتے ہیں۔ اگر بیوی کا نام ہے مرنے والے کی، تو بچے کہیں گے جی ابھی ہمیں ایسا چاہیے، وہ اس کے نام ہے، وہ نہ دے، ناجائز فائدہ کوئی لے سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بڑے بیٹے کا نام کر دے، بڑا بیٹا زندگی میں ہی آپ بڑے بیٹے کا نام کر دیں، چھوٹے بیٹے کا نام کر دیں، ہو سکتا ہے وہ بعد میں دوسروں کو حصہ ہی نہ دے، ناجائز فائدہ لے لے۔ حصہ تو قانون شرعاً سب کا بنتا ہے، شاید قانونی طور پہ وہی مالک ہو جس کے آپ نام کر کے چلے گئے ہو، لیکن بعد میں جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ بعض لوگ سوچتے ہیں جی ہمارا فلاں بیٹا بڑا نیک ہے، وقت کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ ان کا نام لگا کے چلے جائیں اور وہ فوراً بعد میں وہ بھی فوت ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے، جس بیٹے کے آپ نام لگا کے چلے گئے ہیں، باقیوں کا بھی حصہ زندگی میں ہی بعد میں دینا، ہو سکتا ہے وہ فوت ہو جائے، اس کے بچے آگے نہ دیں چاچوں کو حصہ۔ ایسے واقعات بھی دیکھیں، تو اس لیے کوئی کسی کا نام نہ لگائے، لگانی تو سب کے لگائیں، ورنہ اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے جس پہ بات کرنا ضروری تھی، تاکہ اختلافات جھگڑے نہ ہوں۔